معاملہ تھا میرے عزیز و بزرگوں دوستوں. اور آقا نے پھر اور اس کو سمجھایا فرمایا جو اسلامی سماج ہے، اسلامک سوسائٹی ہے، قرآنک سوسائٹی ہے، نبوی سوسائٹی ہے، مسلم سوسائٹی ہے، مسلم سماج ہے، اس کے لوگوں کا دماغ کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا طعام الواحد یکفی الاثنین. یہ اپنے دماغ میں رکھو کہ ایک آدمی کے کھانے سے 2 آدمی زندہ رہ سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس ایک خوراک ہے، ہم کسی مسکین کو، کسی غریب کو، کسی محتاج کو اپنے ساتھ شامل کریں گے. نبی نے فرمایا یکفی الاثنین، یہ کھانا دونوں لوگوں کے زندہ رہنے کے لیے کافی ہو جائے. کیا اس کے بعد آگے اس میں فرمایا طعام الاثنین یکفی الاربع، کہ صاحب جس کے پاس 2 لوگوں کا کھانا ہے تو وہ 4 لوگوں میں شیئر کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی جو روزی ہے یا قوت ہے وہ اس کو حاصل کرے اور وہ اسے پریفر کرے اور کھلائے. یہ اس کی ذمہ داری. حال مسلم سماج یہ ہے، مسلم سوسائٹی یہ ہے. میرے عزیز و بزرگوں دوستوں، ہم ذرا غور کریں اور سوچیں کہ خدا نے جن جن لوگوں کو کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی لیڈرشپ دی ہے، چاہے وہ دینی لیڈرشپ ہو، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، اور کسی قسم کی کوئی قیادت ہو، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ صفات اپنے پیچھے والے لوگوں میں، اور یہ فیلنگز، یہ احساس، یہ جذبات، یہ دین کی صحیح ترجمانی ان تک پہنچانا اور ان کو اپنی زندگی میں برت کے دکھانا، یہ اس کی ذمہ داری. کتنا بڑا طبقہ ہے. ابھی لیٹسٹ 3 دن پہلے، 4 دن پہلے ہمارے جہاں مدرسہ ہے اس کے قریب میں ایک نوجوان آدمی نے اپنے آپ کو ٹرین کے انجن کے سامنے پھینک کے اپنے چتھڑے کروا دیے. ریزن کیا تھا؟ ریزن یہ تھا کہ اس کے اوپر قرض کا اتنا پریشر تھا، کئی لاکھ روپے اس کے اوپر قرض تھا، اور اس نے سمجھا کہ صاحب اس قرض کو شاید ہم پے نہیں کر پائیں گے. کمیونٹی کے لوگوں نے اسے کوآپریٹ نہیں کیا، کمیونٹی کے لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، کمیونٹی کے لوگوں نے اس کے ہاتھ نہیں بٹایا. بہرحال اس نوجوان بچے کے چتھڑے ہو گئے اور اس کو ایک گٹھری میں سمیٹ کر اسے سپرد خاک کیا. لوگ اب کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کاش کی معلوم ہو جاتا تو ہم کر دیتے یا ہم بچا لیتے. یہ صرف اور صرف ہمارے بول ہیں. کیا ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے گھر کے بغل میں ایک آدمی فاقے پہ فاقہ کرتا ہے، اپنے بچوں کے گزارے کے لیے قرض پر قرض مانگتا ہے، اپنی عزت کو چھپانے کے لیے لوگوں کے سامنے چپکے چپکے قرض لیتا ہے؟ کیا ہمیں اگر معلوم ہے تو اب صاحب یہ کہنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی خود معلوم کرے اور کوشش کرے اور اس کو ہمت دلائے اور اس کو ایسا سیٹ کرے کہ ہم تم لوگوں کی پورا محلہ، پورا قصبہ، پورا ضلع، بلکہ پوری مسلم کمیونٹی تمہاری بیکنگ پر ہے، تمہارے ساتھ ہے. 5 اور 10 لاکھ روپے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ قصبے کے اندر اگر سارا مسلمان 10 روپیہ دے دے یا 100 روپیہ دے دے تو 10 لاکھ روپے منٹ کے اندر جمع ہو چتھڑے ہو گئے. اور یہ تو وہ ہے جو صاحب منظر عام پہ آیا، جو دیکھا گیا، اور نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو دبے ہوئے ہیں، پریشان ہیں اپنے قرضوں کے تعلق سے، اپنی ذمہ داریوں کے تعلق سے، اور دوسری طرف ہمارا اپنا اسٹینڈرڈ ہے، ہمارا اپنا برانڈ ہے
कि हम साहब ब्रांड पहनेंगे, हम साहब ब्रांड यूज करेंगे, हम साहब हमारा ये स्टैंडर्ड है, हम इससे नीचे उतरने के लिए किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर ऐसी मेंटेलिटी है और ऐसी ज़हनियत है तो ऐसे मुआशरे का और ऐसे समाज का न कुरान से ताल्लुक है और न नबी से कोई ताल्लुक। इतनी सारी बात 2 हफ्ते बयान करने के बाद आपके सामने अगर यह भी नहीं खुल के आया कि ये हमारी जिम्मेदारी है गरीब को तलाश करना, और याद रखिए जिस हदीस में फरमाया गया फल यहूद बिही, कि वो उसे लौटा दे, ये नबी का हुक्म है कि साहब जो एक्सप्लॉइटेशन है, सिस्टम के एक्सप्लॉइटेशन की वजह से, निजाम के इस्तेहसाल की वजह से, समाज के इस्तेहसाल की वजह से ये जो इकोनॉमिक नाहमवारियां हैं और डिसबैलेंसिंग है, इसकी वजह से तुम्हारे पास माल और दौलत के अंबार जमा हो गए और एक आदमी फाका कर रहा है, ये उसका हक है और ये लौटाना तुम्हारी जिम्मेदारी।